کون؟ دشمنان صحابہ، صحابہ کے دشمن جو صحابہ کا بغض دلوں کے اندر رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں، کسی ایک صحابی جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیکنڈ کے لیے بھی صحبت پائی ہے نا، ایک سیکنڈ، بعد کے آنے والے سارے بزرگان دین، سارے علماء، سارے اولیاء، سارے اتقیاء ایک طرف، وہ ایک صحابی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیکنڈ کی صحبت پائی ہے نا، اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اچھی طرح دماغ میں رکھ لیں۔ اور کسی ایک صحابی کے بارے میں اگر ادنا سا بغض ہے نا دل کے اندر، اپنے ایمان کی تجدید کر لیں۔ یہ فتنوں کا دور چل رہا ہے، لوگ کسی مرزا کو فالو کر رہے ہیں، کسی انجینئر کو فالو کر رہے ہیں، یہ سب کے سب آپ کو کفر کے دہانے تک لے جانے والے ہیں۔ اس لیے اللہ کے واسطے موبائل کو بند کر دیں۔ یہ دجال کا علیہ کار ہے، ضرورت نہ ہو تو آپ پھینک دیں اس کو۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ ہے، اگر صحیح استعمال نہیں کر سکتے، اٹ از ناٹ الاؤڈ ٹو یوز اینڈرائڈ موبائل، یہ جائز نہیں ہے آپ کے لیے استعمال کرنا۔ اس کے ذریعے سے فتنہ آپ کے گھروں میں آ رہا ہے۔ ابھی ایک مسلمان لڑکی پابند تہجد، پابند صوم و صلاۃ، قرآن کی تلاوت کرنے والی، اس موبائل کے ذریعے جا کر کے غیر مسلم ہو کر کے مندر میں غیر مسلم سے کو اپنی شادی کر لی ہے۔ ویڈیو بھی اس کی، جس کو دیکھنا ہو دیکھ لیں۔ اس موبائل میں اپنے بچوں کو بالکل موبائل بالکل بند، اس میں کوئی لاڈ پیار نہیں، کوئی ضرورت ہی نہیں بچوں کے لیے۔ ہاں، آپ کے لیے میں اور آسان کر دوں اور آسان طریقے سے بتا دوں۔ آپ کہتے ہیں کہ کیا کریں؟ آپ والا فون لگوائیں، والا جو فون ہوتا ہے تار والا، اور اس میں آپ کو سستا بھی پڑے گا۔ ہم نے لگوایا، آپ کو سستا پڑے گا۔ یہ کتنے کا؟ 3000 کا لگا ہے 6 مہینے کا۔ اس میں نیٹ بھی آپ کو ملے گا، سارے جتنے بھی یوز کرنا چاہیے یوز کر سکتے ہیں، اور اس میں سب سے بڑی بات کہ فون سسٹم ساتھ میں ہے، اور آپ جو ہے کہیں بھی فون کی 6 مہینے 3000 سستا ہے کہ نہیں؟ نیٹ بھی آپ کو مل رہا ہے اور فون بھی مل رہا ہے 6 مہینے کا۔ ابھی دیکھیں جیو کا ریچارج کتنا مہنگا ہے، ساری کمپنیوں نے مہنگا کر دیا۔ موبائل کو ہٹا دیجیے، یا پھر آپ سادہ والا موبائل لیں، چونکہ اس کے ذریعے سے بہت فتنہ پھیل رہا ہے۔ 22 تاریخ کو دشمنان صحابہ کوڑا مناتے ہیں، اور اس کو کیا کہتا ہے؟ یہ جعفر صادق کی نیاز ہے، جھوٹ، موضوع روایت۔ ایک قصہ پھیلا دیا گیا۔ قصہ کیا پھیلایا گیا؟ مدینے میں ایک عورت رہتی تھی، قصہ آپ لوگوں کو بہت پسند ہے۔ ابھی شب برات آنے والی، دیکھیں ہر مسجد تو میں دیکھتا ہوں، میں تو اپنا سر پیٹتا ہوں، ایک کاغذ چپکا ملے گا، اس پر قصہ لکھا ہوا ملے گا، 2 رکعت ایسے پڑھیے، سورہ فاتحہ کے بعد اتنی بار قل هو اللہ پڑھی، سب کھڑے ہو کے دیکھیں گے، اوہو یہ نماز پڑھنا شروع۔ اللہ کے بندے پوچھ کرو اپنے عالم صاحب سے، وہ کون سی نماز ہے، کون سی حدیث میں لکھی ہوئی ہے؟ ایک قصہ کیا مشہور کیا گیا؟ ایک بڑھیا رہتی تھی بڑی غریب، اس کا شوہر بہت غریب تھا۔ جعفر صادق نے کہا تم میرے نام کا کنڈا کرو، میرے نام کا، آگے پھر کیا ہوگا؟ کہا تم امیر ہو گئے۔ وہ گیا بیچارہ، کنڈا حضرت جعفر صادق کے نام کا کیا اور امیر ہو گیا۔ اور وہاں کا جو عزیز تھا، وہاں کا امیر شخص تھا، اس نے کہا کہ ہم نہیں کریں گے کنڈا، تو وہ فقیر ہو گیا۔ اب ہر آدمی کیا سوچتا؟ چلو کنڈا کرو، اور پہلے یہ کرتے تھے کنڈا تو چھپ کر کے کرتے تھے، جو کہ پہلے صحابہ کرام سے محبت کرنے والوں کی تعداد بہت تھی، اکا دکا یہ لوگ تھے، معلوم تھا کہ اگر معلوم چل جائے گا تو پھر بڑا خطرہ ہو سکتا ہے، تو اس لیے چھپ چھپ کر کے کرتے تھے، لیکن اب کھلے عام کرتے ہیں۔ اور افسوس اس پر ہے کہ باقاعدہ سنی مسلمان بھی جا کر کے ایسے لوگوں کے ساتھ شریک ہوتے ہیں اور خود بھی اپنے گھروں میں کرتے ہیں، اور کتنے لوگ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم بھی کر لیں۔ اللہ کے بندے اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ یہ 22 رجب کو جانتے ہیں، نہ حضرت جعفر صادق کی پیدائش ہے نہ وفات ہے۔ حضرت جعفر صادق کی جو پیدائش ہے وہ رمضان کے اندر ہے، اور آپ کی جو وفات ہے وہ شوال کے اندر ہے، تو رجب سے اس کا کیا تعلق؟ اگر مان لو رجب میں ہوتی بھی تو ان کی نیاز کرنا،
یہ تو ہے ہی نہیں اسلام کے اندر کسی کی نیاز، تو آپ کیوں نیاز کر رہے ہیں؟ تو یہ جعفر صادق سے جو جوڑا گیا ہے یہ صرف تقیہ کرنا ہے۔ تقیہ کہتے ہیں جھوٹ، سیدھی بات سمجھ، جھوٹ بولنا، دور کا معنی برا نہیں ہے، یہ بولیے، یہ سب خالی ہوائی باتیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اصل میں کیا ہے، 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی تاریخ وفات ہے۔ آپ کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف ہیں، امیر شام ہیں، جن کے دور کے اندر آدھی دنیا سے زائد پر اسلام کا پرچم لہرایا ہے۔ وہ حضرت امیر معاویہ ہیں جو 66 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے۔ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے سب سے پہلے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا۔ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج کا میرا پورا بیان 2 گھنٹے کا بلوہ گھاٹ کے اندر اسی کے لیے، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے بچوں کا نام کمیٹی میں درج کرانے کا محکمہ قائم کیا، سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے افغانستان کو فتح کیا، آپ کے کابل کو فتح کیا، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے 1750 بحری بیڑے سمندر میں اتارے اور سمندر کی موجوں کا رب کا قرآن سنایا ہے۔ وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے سمندر کی موجوں کو، سمندر کے جزیروں کو رب کا قرآن سنایا ہے اور صحابہ کرام کے قافلے بھیجے، وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی کی بخاری کی روایت ہے، اول جیش یغزو البحر فقد اوجب الجنہ، میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو سمندر میں کمندے ڈالے گا جنت اس کے لیے واجب ہے، وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ پورا بیان سنیے گا، یہ جو آپ لوگ ویڈیو سے دین سیکھتے ہیں نا، اللہ کے واسطے اس سے بچیے، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اور کوئی بات اگر ذہن و دماغ کے اندر آئے تو آپ اپنے شکوک و شبہات کو مل کر کے رفع کیا کریں۔ کوئی ویڈیو کو دیکھ کر کے سب سے پہلی چیز سمجھ لیں، کوئی بھی کسی صحابی کے بارے میں برا کہہ رہا ہے، فوراً اس سے اپنے آپ کو قطع تعلق کریں۔ وہ شخص آپ کے ایمان کا دشمن ہے اور وہ بہت خطرناک ہے۔ جو بھی آدمی ہو، کتنا بڑا مولانا ہو، کتنا بڑا مفتی، کسی صحابی کے بارے میں اگر آپ سمجھ لیں کہ وہ برا بھلا کہہ رہا ہے، بس ہوشیار، یہ ہمارے ایمان کا مٹے۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جلتے ہیں یہ دشمنان صحابہ، اس لیے 22 رجب جو ان کی وفات کا دن ہے اس میں شیرینی تقسیم کرتے ہیں، کوڑا بنا، اور بہت سارے ہمارے سنی مسلمان بھی یہ کام کرتے ہیں، بالکل ناجائز اور حرام ہے، اور ایسے جگہوں میں شرکت کرنا بھی ناجائز اور حرام، اپنے آپ کو بچائیں۔ اسی طریقے سے تیجا ہے، 40واں ہے، یہ سب اسلام میں نہیں، نہ اس میں شرکت کرنا ہے، نہ کرنا ہے، نہ کرنے والوں کے ساتھ شریک ہونا ہے۔ جو چیزیں حرام ہیں وہ حرام ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی، کوڑے والی بات سمجھ میں آ گئی۔ اب آخر میں ایک سوال اور اس کا جواب۔ ایک صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور نہ کھاؤ اپنے مالوں کو ناحق ایک دوسرے کا آپس میں، اور نہ پہنچاؤ ان کو حاکموں تک کہ کھا جاؤ کوئی حصہ لوگوں کے مال میں سے ظلم کر کے، درا حالے کہ تم کو معلوم ہے کہ تم ظالم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 188 ہے۔ اس سے پہلے کی آیت 187 کی تفسیر تقریباً 3 ہفتے سے آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے، اور الحمدللہ پچھلے ہفتے وہ تکمیل تک پہنچی، اور
بہت سارے مسائل سحری کے اور روزے کے اور اعتکاف کے آپ کے سامنے بتائے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ایک خاص واقعے کے تحت اس کو نازل فرمایا، اور خاص واقعہ یہ ہوا کہ دو صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پاس آئے اپنے اپنے مقدمات کو لے کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ یہ رہتا ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے اس پر دلیل دینا ضروری ہے۔ یہ قواعد فقہ میں سے ہے، البینۃ علی من ادعا والیمین علی من انکر۔ دلیل دعویٰ کرنے والے کے ذمہ اور جس نے انکار کیا اس کے اوپر قسم۔ تو جن صاحب نے دعویٰ کیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ دلیل پیش کرو۔ زمین کا جھگڑا تھا، ان کے پاس کوئی دلیل نہ تھی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدعا علیہ، ایک ہوتا ہے مدعی اور ایک ہوتا ہے مدعا علیہ، جو دعویٰ کرنے والا ہوتا ہے اسے مدعی کہتے ہیں، اور جس کے خلاف دعویٰ کیا جاتا ہے اسے مدعا علیہ۔ تو مدعی کے پاس چونکہ گواہ دلیل نہیں تھی، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضابطے کے مطابق مدعا علیہ سے کہا کہ آپ قسم کھاؤ، حلف اٹھاؤ، اور ان کو صاحب تیار ہو گئے، آمادہ ہو گئے حلف کے لیے۔ اور یہ بہت بڑی جرأت کی بات ہے، آج کل بھی دیکھا جاتا ہے گھروں کے اندر لوگ بات بات پر قرآن اٹھاتے ہیں، بات بات پر کہتے ہیں قسم کھاؤ اللہ کی۔ اتنی جرأت کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے اللہ کے نام کی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ اللہ کا نام سب سے بڑا ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ کہ زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اللہ کے نام کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ سر کی قسم، پیر کی قسم، ماں کی قسم، ابا کی قسم، حرام، جائز نہیں۔ عام طور پر دیندار حضرات بھی یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم اور کلام اللہ کی، قرآن کریم کی، اس لیے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، کلام نفسی۔ اس کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، وہ بھی ایسی صورت میں جبکہ بہت ہی ضروری، بہت ہی ضروری، ورنہ بلا ضرورت اس کو معمول بنا لینا قسمیں کھانے کا، اور بات بات پر قسمیں کھانا بے ایمان والوں کا شعار ہے۔ قسم کھانے پر جرأت نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ صحابی تیار ہو گئے قسم کھانے کے لیے اور حلف اٹھانے کے لیے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ تیار ہو گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی قرآن میں، إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ اللہ نے قرآن کے اندر ایسے لوگوں کی مذمت بیان فرمائی، چنانچہ اللہ نے فرمایا بے شک وہ لوگ جو لوگ خریدتے ہیں چند پیسوں، ثمناً قلیلا، چند کوڑیوں کو، کس کے عوض؟ بعہد اللہ و ایمانہ، اللہ کے عہد اور قسموں کے ذریعے، یعنی قسم کھا کر کے پیسہ لے لیتے ہیں۔ یہاں قسم کھا لیں گے تو پیسہ مل جائے گا، زمین مل جائے گی، مال ہاتھ آ جائے گا۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تو اس میں جو وعید مذکور ہے، فوراً صحابی جو تھے انہوں نے آیت سنی تو قسم کھانے سے رک گئے، پیچھے ہٹے تاکہ میں قسم نہیں کھاتا، اور وہ زمین جس نے دعویٰ کیا تھا ان کو دے دیا، جس نے زمین کا دعویٰ کیا تھا ان کو اٹھا کر کے دے دیا اور قسم نہیں کھائی۔ تو اس واقعے جو یہ واقعہ پیش آیا
اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ تو آیت کا شان نزول اسی کو کہتے ہیں کہ جب کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو اس کے بعد کوئی آیت نازل ہوتی ہے، تو اسی کو آیت کا شان نزول کہا جاتا ہے۔ یہ آیت کریمہ اللہ نے نازل فرمائی اور اس کے اندر اللہ نے ناجائز طریقے پر کسی، چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی مت لے جاؤ اپنے مقدمات کو حکام تک تاکہ وہ ان کے ذریعے تم لوگوں کے اموال کا کوئی حصہ کھا جاؤ بطریق گناہ کے، جبکہ تم جانتے بھی ہو کہ اس میں تمہارا کوئی حق نہیں اور تم جھوٹا مقدمہ بنا رہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کا مطلب کیا ہوا؟ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو معلوم ہے کہ ہم غلط ہیں، ہم ناحق پر ہیں، لیکن پھر بھی ہم جا کر کے عدالت میں مقدمہ دائر کرتے ہیں تاکہ ہم عدالت کے ذریعے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیں۔ پھر بھی آپ کے حق میں فیصلہ ہو جائے تو بھی وہ حرام ہی رہے۔ چنانچہ ابھی حدیث آ رہی، آپ کسی مفتی کے ذریعے بھی اور کسی عالم کے ذریعے بھی اگر آپ فتویٰ لے لیں، اپنے حق میں آپ فتویٰ لے لیں بظاہر چرب زبانی کے ذریعے، سارا معاملہ تو بات بات کا ہوتا ہے، ذرا سا لفظ اگر بدل گیا تو حکم بدل جائے گا۔ حتیٰ کہ ایک حدیث بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیا ہے کہ آپ نے فرمایا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی چرب زبانی کے ذریعے میرے سامنے اپنی بات کو اچھی طرح پیش کرے اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، پھر بھی یاد رکھو کہ میرے فیصلے کے بعد بھی وہ اس کے لیے حلال نہ ہو۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ہمارے نبی کے فیصلے کے بعد حلال نہیں ہوگا تو ہما شما کی کیا بات ہے؟ درا حال ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم ناحق پر ہو، تو پھر ایسی صورت میں کسی کا مال ناحق طریقے پر مت کھاؤ۔ اس آیت میں اس کی وعید بیان کی جا رہی ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حدیث آپ کے سامنے بیان کی گئی یہ بخاری شریف کی بھی روایت ہے، امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ انما انا بشر، آپ نے فرمایا میں ایک انسان ہوں، وانتم تختصمون الی، اور تم میرے پاس اپنے مقدمات لاتے ہو۔ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے معاملہ کو زیادہ رنگ آمیزی کے ساتھ پیش کر دے اور میں اسی سے مطمئن ہو کر کے اس کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو حقیقت حال تو صاحب معاملہ کو خود معلوم ہوتی ہے، اگر فی الواقع وہ اس کا حق نہیں ہے تو اس کو لینا نہیں چاہیے، کیونکہ اس صورت میں جو کچھ میں اس کو دوں گا وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہوگا۔ فیصلہ کر دیا پھر بھی وہ کیا ہوگا؟ جہنم کا ایک قطعہ اور ٹکڑا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد میں واضح فرما دیا کہ اگر امام یا قاضی یا مفتی یا امام المسلمین کسی مغالطے میں پڑھ کر کے سامنے والے کے دلائل کے انبار کو دیکھ کر، آج کل تو جھوٹے گواہ دکھتے ہیں، جھوٹے گواہ خرید لیجیے، آپ 500 روپیہ دیجیے گواہی لے، ایسے اب مان لیجیے ہمارے پاس مقدمہ آیا اور جو دعویٰ کر رہا ہے کہ آپ کی زمین میری ہے، جھوٹے گواہ کو خرید رہا ہے 2 نہیں 4، تو قاعدہ کیا ہے؟ دعوے کے مطابق دلیل، فیصلہ اس کے حق میں ہو گیا، اس لیے کہ دل کا حال تو اللہ کو معلوم ہے۔ کوئی عالم الغیب تو ہے نہیں، چاہے نبی ہو اور چاہے ولی ہو یا کوئی عالم ہو، ظاہر حال پر فیصلہ کرتا ہے۔ تو میں گنہگار نہیں ہوں گا، اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لیجیے، فیصلہ کرنے والا گنہگار نہیں ہوگا، اس لیے کہ فیصلہ تو ظاہر حال کے مطابق ہوتا ہے۔ فیصلہ کرنے والے نے تو فیصلہ کر دیا، لیکن اب جس نے بھی اس فیصلے کے مطابق جھوٹے گواہ کے ذریعے سے اپنا دوسرے کا حق لیا ہے، وہ جہنم کا ٹکڑا اپنے گھر جا رہا ہے، جہنم کی آگ کو لے کر کے اپنے گھر جا رہا ہے، اور ڈرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے دیندار حضرات، میں اسی جونپور کی بات کر رہا ہوں، مسجد میں بیٹھ کر میں نے مسئلہ بتایا، 2.5 لاکھ کماؤں گا، صرف 2.5 لاکھ، 5 وقتہ نمازی،
حدیث کا پڑھنے والا، تعلیم کرنے والا، مسئلہ بتایا تو کہتا ہے کہ میں مسئلہ نہیں مانتا، صاف مسجد میں بیٹھ کر کے انتقال ہو گیا اللہ معاف۔ جبکہ دوسرے صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ یہ مجھ سے کہہ دیں کہ میں نہیں دے سکتا، آپ مجھے معاف کر دیں، میں معاف کر دوں۔ ابھی وہ بندہ نہیں ہے، لیکن وہ بندے نے کہا نہیں اور مشورے سے اٹھ کر کے چلا۔ یہ ہے شیطان کا حرام، نماز میں مشغول کروا دے گا، قرآن کی تلاوت میں مشغول کروا دے گا، حرام کھلائے گا۔ اس لیے معاملات کو صاف رکھیں۔ اچھے اچھے دینداروں کی ہوا اکھڑ جاتی ہے معاملات کے اندر، لمبی لمبی تسبیحیں اور لمبے لمبے مراقبے اور نماز ساری دھری کی دھری رہ جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں جائے گا، 40 دن کی عبادت اللہ رد کر دے گا۔ آ رہی شب برات، نفل پہ نفل، سبحان اللہ الحمدللہ، اور کھا کر کے بیٹھا ہوا دے نہیں رہا، 2 روپے کی چائے پیا باقی دے نہیں رہا ہے۔ کیوں نہیں دے رہا ہے؟ اللہ کے سامنے حساب دینا ہوگا۔ ایک بالشت زمین اگر کوئی کسی کی غصب کر کے جائے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ 7 زمین اور آسمان کا طوق بنا کر کے اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ مذاق بنا کر کے رکھا ہے۔ یہ معاملات حقوق العباد، اللہ اپنے حق کو تو معاف کرے گا، لیکن جہاں بندے کے حق کی بات آئے گی، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ آج کل بہت سارے حضرات معاملات میں بہت کوتا پائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرنا ہے۔ اس لیے یہاں سے اٹھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے معاملات کو دیکھیے۔ معاملات اگر صاف نہیں ہیں تو بہت بڑا مسئلہ ہے، یہاں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک میں نے مسئلہ بتا دیا کہ جن معاملات میں کوئی عقد یا فسخ ہوتا ہے اور قاضی کو شرعاً اختیار حاصل ہوتا ہے، قاضی نے فیصلہ کر دیا تو قاضی گنہگار نہیں ہوگا، سامنے والا گنہگار ہوگا کہ اس نے جھوٹے گواہ خرید کر کے لائے اور جھوٹی گواہی دلوائی، کیونکہ میں عالم الغیب تو ہوں نہیں، جیسا آپ نے پوچھا میں نے ویسا بتا دیا۔ اب آپ جانیں آپ کا مال حلال کی برکات اور حرام کی نحوست، حرام سے بچنے اور حلال کے حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم میں جگہ جگہ تاکید ہے، چنانچہ اس سے پہلے بھی باقاعدہ تفصیل آ چکی ہے۔ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے اللہ کے نیک بندو، رسولوں کو اللہ حکم فرما رہے ہیں کھاؤ پاکیزہ اور نیک عمل کرو۔ کیا پتہ چلا؟ جب نیک عمل آدمی اسی وقت کرے گا جب حلال کھائے گا، حلال نہیں کھائے گا تو نیک عمل بھی نہیں کرے گا۔ عمل صالح یہ نتیجہ ہے کس کا؟ عقل حلال۔ حلال جب کھائے گا تبھی نیک عمل کرے گا، اور حرام کھائے گا تو نیک عمل کیسے کرے گا؟ پھر اس کے سارے اعمال بھی کیا ہوں گے؟ وہ خراب ہوں گے۔ جس کا کھانا حلال اس کا عمل بھی حلال، جس کا کھانا حرام اس کے اعمال جو نکلیں گے وہ بھی اس کے ذریعے سے حرام ہوں گے۔ اسی طریقے سے جب انبیاء کو یہ حکم دیا گیا تو بتائیں ہم اور آپ کو کتنا عقل حلال کی ضرورت ہے، حلال کھانے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرام سے بچانے اور حلال کے استعمال کرنے کی ہدایتیں عطا فرمائی۔ چنانچہ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جس شخص نے حلال کھایا اور سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگ اس کی ایذاؤں سے، اس کی تکلیفوں سے محفوظ رہے، وہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، آج کل تو یہ حالات آپ کی امت میں عام ہیں کہ بیشتر مسلمان ان کے پابند ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں، آئندہ بھی ہر زمانے میں ایسے لوگ رہیں گے جو ان احکام کے پابند ہوں گے، یعنی حلال کھائیں گے اور حلال بھی اپنے بال بچوں کو کھلائیں گے۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے فرمایا 4 خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ تمہارے اندر موجود ہیں تو پھر دنیا میں کچھ بھی حاصل نہ ہو تمہارے لیے کافی۔ 4۔ نمبر 1 امانت کی حفاظت کرنا، نمبر 2 سچ بولنا، نمبر 3 حسن خلق اچھے اخلاق، اور نمبر 4 کھانے میں حلال کا اہتمام۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کیا
کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ مستجاب الدعوات کسے کہتے ہیں؟ کہ جو اللہ سے دعا کروں اللہ قبول کر لے، اسے مقبول الدعا کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سعد اپنا کھانا حلال کر لو، پاک کر لو، اللہ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے۔ حلال کھاؤ گے، حلال پہنو گے، اللہ تمہاری دعا کو قبول کر لے گا۔ یہ نسخہ ہے مستجاب الدعوات کرنے کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو عطا فرمایا، اور فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، بندہ جب اپنے پیٹ میں حرام لقمہ ڈالتا ہے تو 40 روز تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ ایک لقمہ حرام کا ڈالتا ہے، 40 روز تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، اتنا خراب عمل ہے حرام۔ اور جس شخص کا گوشت حرام مال سے بنا ہو اس گوشت کے لیے تو جہنم کی آگ ہی لائق ہے۔ اللہ ہم سب کو حرام سے بچائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتا جب تک اس کا دل اور زبان مسلمان نہ ہو جائے، اور جب تک اس کے پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو۔ اگر ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہمارے پڑوسی ہماری تکلیفوں سے محفوظ نہیں، ہم اوپر سے چڑھ کر کے جھانکتے ہیں نیچے کیا ہو رہا ہے، اور اپنے نالے کا پانی ان کے اوپر پھینکتے ہیں۔ اگر پائپ پھٹا ہوا ہے تو کس کی ذمہ داری ہے بنوانا؟ پھٹائیے، سالوں سال پھٹا ہی رہتا ہے، جتنے گزرنے والے ہیں سب پر چھینٹا پڑ رہا ہے، کوئی فکر نہیں ہے، چونکہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز ہم پڑھ رہے ہیں، بس نماز کے ساتھ ساتھ معاملات کو درست کرنا ہے، پڑوسیوں کی ایذاؤں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اگر پڑوسی ایذا میں مبتلا ہے چاہے غیر مسلم کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم تمہارا ایمان کامل نہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کہتے تھے کہ اتنے زیادہ اللہ کے نبی ہم لوگوں کو پڑوسیوں کی تاکید فرماتے تھے، اتنی زیادہ کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وراثت کے اندر بھی ان کا حصہ ہے، وراثت کے اندر ان کے حقوق ہو جائے، اتنے زیادہ پڑوسیوں کے حقوق کی تاکید فرماتے۔ آج پڑوسی میں لڑائی ہے، پڑوسی کے پاس آپ جائیں، کسی پڑوسی سے معلوم کریں تو پتہ چل جائے گا کہ صاحب کیسے ہیں، غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، کوئی بھی، لیکن پڑوسی ہیں تو پڑوسی کا حق آپ کو ادا ہے۔ وہ آپ سے سلام نہیں کرتا، آپ ان کو سلام کرتے، حتیٰ کہ کھانے میں پانی ملا کر کے ان تک بھیجنے کو، سالن میں پانی بڑھا لو اور بغل میں کھانا نہیں پکا ہے تو ان کا اتنا خیال کرو کہ پانی ملا کر کے سالن ان کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا ایمان عطا فرمائے۔ اور ایک روایت میں نے پچھلے ہفتے آپ کو سنایا تھا، 5 ایسے اللہ تعالیٰ کے ہاں سوالات ہوں گے کہ ابن آدم کا قدم اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا جب تک اس کا جواب نہیں۔ سب سے پہلا سوال کس کے بارے میں ہوگا؟ عمر عزیز کس کام میں تھا۔ دوسرا سوال ہوگا جوانی کن کاموں میں خرچ، اس پر میں نے بتایا تھا فری فائر، اور مجھے بہت افسوس ہوا، ابھی مجھے معلوم چلا کہ بڑی مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر کے کچھ نوجوان فری فائر کر رہے ہیں۔ یہ حرام کام تم مسجد کی سیڑھی پر کر رہے ہیں، ذرا سے شرم نہیں تمہارے اندر؟ حرام ہے نا، اپنے اوقات کو ضائع کرنا حرام۔ یہ وقت اللہ کی نعمت ہے، فری فائر کے اندر، پب جی کے اندر، اور کوئی کام ہی نہیں تمہارے پاس۔ اللہ کے بندے ایک آیت کو سیکھ لو، ایک حدیث کو سیکھ لو، ایک مسئلے کو سیکھ لو، نماز کو سیکھو، فری فائر کے اندر تباہ مت کرو اپنی زندگیوں کو۔ پورا بیان اس کے اوپر ہوا ہے، اسے جا کر کے سنو۔ حرام اگر تھوڑا سا بھی کرو گے نا، حرام کی نحوست یہ ہوگی کہ اللہ طاعات کی لذت کو اٹھا لے گا، پھر تمہیں مزہ نہیں ملے گا قرآن پڑھنے کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مومن ایمان کی حلاوت اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ حلاوت ہمیں ملتی ہے؟ پوچھیے اپنے دل سے، کس کو ملتی ہے نماز کی حلاوت؟ قرآن پڑھتے ہیں تو مزہ آتا ہے کہ اور پڑھ لیں ایک پارہ، اتنی جلدی ہو کہ بس ایک صفحہ پورا کر کے بھاگ جائیں۔ اور ابھی دیکھیں قرآن پڑھا جائے گا تراویح میں، پہلے دن گھڑی ہم دیکھیں گے کتنے بجے امام صاحب ختم کیا، بس اگلے دن 1 منٹ اگر زیادہ ہوا
پارا چڑھ جائے گا آسمان پہ ہمارا، ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا سر ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے، یہ بندے کی سب سے اہم اور بہترین حالت ہے جو اللہ پسند ہے، کہ اپنے بندے کو سجدے میں پڑا ہوا دیکھے کہ پیشانی زمین پر رگڑ رہا ہے، اور ہمیں پسند نہیں ہے کہ نہیں؟ زبان سے نہیں کہتے لیکن دل مچل رہا ہے، کیسے نکلے مسجد سے باہر نہ؟ یہ منافق کی صفت اللہ کے نبی نے بیان کی۔ ایمان والا مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی میں جیسے پانی کے اندر مچھلی، اور منافق مسجد میں ایسا ہے جیسے کہ پنجرے کے اندر پرندہ۔ ہم اپنی حالت کا جائزہ لیں کہ ہم منافق ہیں یا ایمان والے۔ بھاگنے کا دل کرتا ہے مسجد سے یا مسجد میں ٹھہرنے کا دل کرتا ہے؟ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا 7 ایسے لوگ ہیں کہ جن کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہوگا رجل قلبه معلق بالمساجد، جس کا دل مسجد سے اٹک رہا ہے، مسجد میں لٹکا ہوا کہ میرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز، سجدہ بھی کر رہے ہیں تو عاشق کی یاد آ رہی ہے۔ عاشق کا مطلب عاشق ساری چیزیں ما سوا اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کو سوچنا کہ عشق مجازی ہے۔ عشق حقیقی کو جب اختیار کریں گے تو عشق مجازی کافور ہو جائے گا۔ عشق مجازی کی لذت تھوڑی دیر کی ہے، عشق حقیقی کی لذت دیر کا ہے۔ اور جب اللہ سے عشق ہو جائے گا، اللہ کے نبی سے عشق ہو جائے گا، تو پھر انشاءاللہ مزہ آنے لگے گا ذکر کے اندر، مزہ آنے لگے گا تلاوت میں، مزہ آنے لگے گا اللہ کی یاد میں، مزہ آنے لگے گا مساجد کے اندر، اور پھر اللہ رب العزت دنیا سے بے رغبتی عطا فرما دیں گے۔ اس لیے توبہ کریں وہ نوجوان جو مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر کے فری فائر کھیلتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے انہیں حساب دینا ہوگا۔ اللہ کے گھر کو تم پامال کر رہے ہو، یہاں فری فائر بیٹھ کر کے کھیل رہے ہیں، گھر کے اندر کھیلو تو بھی حرام ہے، یہاں پر کھیلو تو اور زیادہ حرام۔ جیسے مسجد کے اندر کوئی حرام کرے، مسجد میں زنا کرے، اور ایک باہر کرے، تو ایک حرام کام میں اپنے آپ کو لگاؤ گے، نہ نماز کا نور ملے گا، نہ تلاوت کی حلاوت ملے گی، نہ ایمان کی چاشنی ملے گی۔ اس لیے حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اللہ سے سچا عزم اور سچی توبہ کرو، ورنہ صرف نماز پڑھو گے اور روزہ رکھو گے اور حرام بھی کرو گے، ایسا ہے جیسا کہ ایک گلاس دودھ میں ایک قطرہ پیشاب کا ملا کر آپ کو دیا جائے پینے کے لیے، پئیں گے؟ اسی دل میں اللہ کی محبت بھی ہے اور اسی دل میں پبجی کی محبت بھی ہے، اسی دل میں اللہ کی محبت بھی ہے، اسی دل میں فری فائر کی محبت بھی ہے، اسی دل میں اللہ کی محبت بھی ہے، اسی دل میں معشوقہ کی محبت بھی ہے۔ اللہ کیسے پسند کرے گا؟ اللہ نے تو دل کو آئینے کی طرح بنایا ہے، صاف اور شفاف بنایا ہے۔ ناجائز محبتوں سے جو اپنے دل کو پاک کرے گا، اللہ اسے اپنی محبت عطا فرمائے گا۔ اور اللہ کی محبت دیرپا ہے، اللہ کی محبت ہمیشہ رہنے والی ہے، اللہ کی محبت ہمیشہ ساتھ آنے والی ہے۔ اس لیے توبہ کر لو ہمیشہ کے لیے کہ حرام سے ہم بچیں گے اور گناہوں سے ہم بچیں گے، فری فائر سے بچیں گے، گیم سے بچیں گے۔ یہ اپنے اوقات کو ضائع کرنا ہے، اور وہ اوقات اپنے تلاوتوں کے اندر لگائیں گے، نمازوں کے اندر لگائیں گے، اور اللہ کی عبادتوں کے اندر لگائیں گے انشاءاللہ۔ یہ بات اس پر آئی کہ جو جوانی کی بات آئی، دوسرا سوال جوانی کے بارے میں، اور تیسرا سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا، چوتھا ہوگا مال کہاں خرچ کیا، اور پانچواں ہوگا جو علم سیکھا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ جب تک ان 5 سوالوں کا جواب بندہ نہیں دے گا، اس وقت تک اس کا پیر اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عمر، آخر روایت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیا جس میں فرمایا، اے جماعت مہاجرین، 5 خصلتیں ہیں جن کے متعلق میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ 5 خصلتیں، اس لیے اگر ہیں وہ اپنے اندر تو نیت کریں انشاءاللہ اسے نکال کر کے باہر پھینک دیں۔ اللہ کے نبی نے پناہ مانگی،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 خصلتیں ایسی ہیں میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں کہ وہ تمہارے اندر پیدا ہو جائیں۔ سب سے پہلی خصلت کیا ہے؟ بے حیائی۔ فرمایا جب کسی قوم میں بے حیائی پھیلتی ہے تو ان پر طاعون اور وبائیں اور ایسے نئے نئے امراض مسلط کر دیے جاتے ہیں جو ان کے آباء و اجداد نے اب دیکھ لیں کیسے آباء و اجداد، کورونا آیا، کیسے کیسے امراض آ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے سنا بھی نہیں تھا، ہمارے آباء و اجداد نے بھی سنا نہیں تھا۔ کیوں؟ بے حیائی۔ یہ جو بے حیائی ہمارے اندر عام ہو رہی ہے، شادی کے دن تو دیکھا جاتا ہے کہ شریعت اٹھ گئی ہے، کوئی بچی ایسی نہیں ہے، کوئی عورت ایسی نہیں کہ جس کے سر پر دوپٹہ ہو۔ دیکھ لیں شادی کا دن، آج کے دن حجاب ہے نہیں، آج کے دن پردہ فرضی نہیں، شادی کے دن لوگ سمجھتے ہیں آج کے دن نماز معاف، آج کے دن کھڑے ہو کر کے کھانا حلال، آج کے دن اللہ کے نبی کی سنتوں کا جنازہ نکالا جائے گا، آج کے دن لڑکیاں اپنی اپنی عزتیں تار تار کریں گی، اماں عائشہ کی روح کو تڑپائیں گی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی روح کو تڑپائیں گی، اماں فاطمہ کی روح کو تڑپائیں گی۔ دینداروں کی گھرانوں کی بچیوں کی بات کر رہا ہوں، آج ابھی نکاح پڑھا گیا سچے ہوٹل، دل تڑپتا ہے، کیا کریں، کیسے سمجھیں؟ بیل سسٹم ہے کھڑے ہو کر کے۔ کسی جانور کو آپ نے دیکھا بیٹھ کر کے کھاتے ہوئے؟ جانور کھڑے ہو کر کے کھاتے، اور انسان جانور بنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہى النبی عن شرب الماء قائما، کھڑے ہو کر پانی پینے۔ صحابہ نے پوچھا وما الاکل یا رسول اللہ، کھانے کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا ذلک اشر واخبث، یہ تو اور بدترین چیز، خبیث ترین چیز ہے کھڑے ہو کر کے کھاتے۔ کیسے کھڑے ہو کر کے کھاتے ہیں؟ اور وہ دیندار کہاں ان کی دینداری چلی جاتی ہے، جب ان کے گھر شادی پڑتی ہے تو بفر سسٹم کر دیتے ہیں، بیل سسٹم کرتے ہیں، خود بھی گنہگار، لوگوں کو بھی گنہگار کرتے ہیں۔ اللہ کے واسطے بے حیائی سے بچو، اللہ کے واسطے بے حیائی سے بچو، ورنہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی وبائیں تمہارے اندر پھیلیں گی کہ تمہارے باپ دادا نے سنا نہیں ہوگا ان کا نام، ایسی ایسی وبائیں اللہ تعالیٰ پیدا کریں، ایسے طاعون اور امراض پیدا کریں۔ سب سے پہلی چیز پر۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی نے فرمایا جب کسی قوم میں ناپ تول کے اندر کمی کرنے کا مرض پیدا ہو جائے تو ان پر قحط اور گرانی اور مشقت و محنت اور حکام کے مظالم مسلط کر دیے جائیں۔ یہ جو ہمارے اوپر آج ظالم حکام مسلط ہیں اور دعائیں بھی ہم کر رہے ہیں، اللہ والے دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوں گی، کیوں؟ اس لیے کہ امت کا اکثریت کا جو طبقہ ہے وہ ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، وہ ڈانڈی مار رہا ہے، وہ حرام کر رہا ہے۔ پوری سورہ مطففین اللہ نے اس کے لیے نازل فرمائی ہے، پڑھو ویل للمطففین، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ہلاکت۔ ایک سکھ کی دکان پر میں گیا، سکھ، وہ جو ترازو نہیں ہوتا ہے، ایک طرف بٹخرا رکھا رہتا ہے اور ایک طرف برتن، تو جو بٹخرا رکھا ہے، جو برتن رکھا ہے، نہیں بٹخرا، اس کے نیچے اس نے کچھ کاغذ وغیرہ دستی وغیرہ رکھا تھا، پھر اس کے اوپر بٹخرا۔ تو میں نے سامان لے لیا، سامان کے بعد پوچھا کہ بابا جی بتائیے گا یہ سمجھ میں نہیں آیا، اگر آپ سرکار جی کہ آپ نے یہ بٹخرے کے نیچے وہ دستی وغیرہ تو رکھا ہے، اگر آپ ناراض نہ ہوں کہ نہیں بیٹے ناراضی، میں نے کہا کیوں رکھا ہے؟ تو کہا کہ اصل میں اس لیے رکھا ہے کہ کبھی تھوڑا بہت وزن جو ہے اس میں بٹخرے کی وجہ سے گھس جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، تو میں نے ادھر اس لیے بڑھا دیا کہ سامان زیادہ جائے کسٹمر کے پاس۔ غیر مسلم ہماری صفات کو اختیار کرتا ہے، ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ ڈانڈیاں مارتے ہیں۔ اللہ کے واسطے ناپ تول میں کمی مت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ناپ تول میں کمی کرو گے تو اللہ قحط، گرانی اور مشقت کا مرض پیدا فرمائیں گے اور ظالم حکام کو مسلط فرمائیں گے۔ اگر ظالم حکام سے نجات چاہتے ہو تو ناپ تول میں کمی کرنا چھوڑ دو، سب لوگ مل کر کے اس بات کا عہد کریں۔ تیسرے اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی قوم زکوٰۃ ادا نہ کرے گی تو بارش بند کر دی جاتی ہے۔ دیکھیں ہم نے زکوٰۃ کو بند کر دیا، کتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ صحیح طور پر نکالتے ہیں؟
میں نے تو جتنے لوگوں سے پوچھا الا ماشاء اللہ 1-2 لوگوں کو چھوڑ کر کسی کی زکوٰۃ صحیح نہیں نکلی، کسی کو مسئلہ ہی نہیں معلوم زکوٰۃ کیسے نکالنا، نہ پوچھا کبھی آج تک آگے الل تب زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے ہم تو روزانہ ہی زکوٰۃ نکالتے ہیں، کہہ رہے روزانہ ہی نکالا، روزانہ نکال لی زکوٰۃ نکال لی۔ زکوٰۃ کا ایک سسٹم ہے، جب سسٹم کے تحت زکوٰۃ ادا ہوئی تو مدینہ میں 2 سال کے بعد کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ صحابہ اپنی زکوٰۃ کو لے کر نکلتے، شام کو واپس آ جاتے، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ اس لیے اپنی زکوٰۃ کو پوچھ کر کے علماء سے صحیح طریقے پر نکالنے کی کوشش کریں، الل تب زکوٰۃ نہ نکالیں اور نہ ہی روزانہ نکالیں، صحیح طریقے پر نکالیں اور جا کر کے حساب کر کے نکالیں، تاریخ کی تعین کے ساتھ نکالیں تو پھر زکوٰۃ صحیح ادا ہوگی۔ ورنہ اللہ کے نبی نے فرمایا بارش کو روک لیا جاتا ہے۔ چوتھے فرمایا جب کوئی قوم اللہ کے اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ ڈالے تو اللہ ان پر اجنبی دشمن مسلط فرما دیتے ہیں جو ان کے مال بغیر کسی حق کے چھین لیتا ہے۔ تو اللہ کے عہد کو توڑتا ہے، اللہ کے نبی کے عہد کو توڑتا ہے، اللہ اجنبیوں کے ذریعے ہمارے مال پر قبضہ کروا دیتا ہے اور ہماری زمین جائیداد نہ کر دیتا ہے۔ دیکھ لیں وقت کا قانون پاس ہو رہا ہے۔ حدیث کو پڑھیں تو اپنے لیے پڑھیں، دوسرے کے لیے نہ پڑھیں۔ ہم لوگ کا یہی مسئلہ ہے، قرآن پڑھتے ہیں دوسرے کے لیے، اپنے لیے پڑھیں۔ یہ جو ہو رہا ہے نا ہمارے اعمال کی شامت ہے، ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے کہ آج وہ قانون پاس ہو رہا ہے کہ وقت کی جائیدادوں پر ان لوگوں کا قبضہ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا۔ 5ویں نمبر پر اللہ کے نبی نے فرمایا جب کسی قوم کے ارباب اقتدار کتاب اللہ کے قانون پر فیصلہ نہ کریں اور اللہ کے نازل کردہ احکام ان کے دل کو نہ لگیں تو اللہ تعالیٰ ان کے آپس میں نفرت اور لڑائی جھگڑے ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان باتوں سے بچنے والا بنائے اور اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سنت اور شریعت کے اوپر گامزن فرمائے اور اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو ان آفات سے محفوظ رہنے کی توفیق کامل عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا